لشات من شات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین نشف صدر الحسین ظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کے لیے اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اس جسم پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما. خالق کون و مکان ولایت امیر المومنین کا وہ حق جو رسول چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے. دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. پروردگار ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو تبرک نیاز کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. اس پر آشوب دور میں سعادت مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما. امام کی کنیزوں میں شمار فرما. میرے مہربان ملک صاحب نے امر امام سے جو اہتمام کیا میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما. میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتے یہ ذکر نہ ہوتا. اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما. جتنے آئے بیٹھے ان کی جھولیاں خیر سے بھر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود. رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں چنچا کے ظہور پر نور کے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. مہربانی حضور، مہربانی. آپ نے پتہ نہیں بات ایسی کر دی. مولا سلام گزرے نا درمیان سے ہوا اے میرے خدا ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے. خدا کرے ہمیں سمجھ آئے یہ کربلا ہمارے دلوں پہ بار بار دستک دیتی کیوں ہے. خدا کرے ہمیں سمجھ آئے ہم سے علم بار بار اٹھوایا جاتا کیوں ہے. خدا کرے ہمیں سمجھ آئے ہر جگہ مجالس میں ہمیں تبرک کھلایا جاتا کیوں ہے. خدا کرے ہمیں سمجھ آئے زلزلہ کی زیارت ہمیں کروائی کیوں جاتی ہے. خدا کرے ہمیں سمجھ آئے کہ کربلا جانے کا مقصد کیا ہے. خدا کرے ہمیں سمجھ آ جائے ورنہ پھر یہی ہے اگلی مجلس اگلی مجلس اگلی مجلس اگلا محرم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے. خدا کرے ہمیں سمجھ آ جائے ہم جیسوں کو ان جیسوں نے اس قابل کیوں بنایا. خدا کرے کہ ہمارا وہ شعور بلند ہو جائے اور دل کی آنکھیں کھل جائیں. اچھا دل کی آنکھوں پہ سیالکوٹ متوجہ ہو گئے ہو. معصوم کا فرمان سننے لگا. مولا سے پوچھا کہ اللہ نے انسان کو کتنی آنکھیں دی ہیں؟ فرمایا 4. سرکار دیکھتا تو 2 سے ہے. فرمایا 2 باطن میں بھی ہیں. سرکار وہ کبھی کھلتی ہیں؟ فرمایا جب اللہ چاہے. جب اللہ چاہے تب کھلتی ہیں. بندہ پریشان ہو کے معصوم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نہ چاہے تو کھلتی نہیں. مسکرا کے فرماتے بندہ چاہے تو وہ بھی کھول دیتا ہے. رات کو وضو کر کے بستر پہ سویا کرو جہاں بھی رہتے ہو اور عرضی کرتے کرتے سویا کرو میرا مولا میں تو بچپن سے کہہ رہا ہوں آپ میرے ہو. ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو تو میرا ہے. بھئی مہربانی مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، شکریہ سیالکوٹ جاگنے کا. مولا میں تو کہتا ہوں آپ میرے ہو. مولا لیکن آپ نے تو نہیں کہا کہ تو بھی میرا ہے. دل کی آنکھیں کھول احسان فرما تاکہ میں وہ دیکھ سکوں جو تو دکھانا چاہتا ہے، تاکہ میں وہ سمجھ سکوں جو تو سمجھانا چاہتا ہے، تاکہ میں وہ لے سکوں جو تو دینا چاہتا ہے. ابھی تو میری خواہش ہے نا
میری خواہش ہے میرا مکان 4 مرلے کا ہے، مجھے کنال کا مل جائے۔ ابھی میری خواہش ہے میرے پاس 2 پراڈو ہیں، مجھے 4 مل جائیں۔ ابھی میری خواہش ہے میری زمین 6 ایکڑ ہے، مجھے 12 ایکڑ مل جائے۔ ابھی تو میری خواہش ہے نا، ابھی ان سے تو نہیں پوچھا آپ کیا دینا چاہتے۔ یقین کیجئے اسی طرح زندگیاں گزرتے 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 گزر جائیں گے اور محمد وعلی محمد، لیکن اس دور کی ضرورت ہے اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فارجہ، مہربانی عجل فارجہ آل محمد یا وعجل فارجہم۔ وعجل، بہت شکریہ۔ اس میں معصوم کا فرمان سامنے آ گیا، سرکار فرماتے جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود، اللہ فرج آل محمد۔ اچھا جب بھی گھر بھی بیٹھے کرو، کہیں بھی بیٹھے کرو، کسی محفل میں بیٹھے کرو، خود بخود پڑھ لیا کرو اجل فرج آل محمد۔ ایک گہری بات سیال کوٹ کر کے جا رہا ہوں، معصوم کا فرمان کسی لالچ میں عمل کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو، یعنی ہم نے کیا تو یہ دیں گے، ہم کریں گے تو ملے گا نہ۔ غدیر کے اسیروں کے لیے حکم ہے جو آ جائے تو کر، تیرا کام لبیک ہے کیوں نہیں۔ مہربانی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دینا، معرفت والی گفتگو آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا۔ غدیر کے اسیروں کے لیے حکم ہے تو لبیک ہے، کیونکہ تو خریدا جا چکا ہے، تو غلام ہے، تو سے مراد ہم سب غلام ہیں۔ لفظ مولا کے پیچھے اتنی بڑی گہرائی ہے، ایک دشمن شاعر نے واضح کی، شاید ہمیں سمجھ آ جائے۔ کتاب کا نام الغدیر۔ بیٹھے تھے کئی ذہن کے بیمار، آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے، چلو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا جاؤں، گفتگو کرنا شروع ہو جائے۔ علی کی ولایت کہنے لگے نہیں قبول کی، کا وجہ کہا دینے والا تو رسول تھا، کہاں دینے والا بھی رسول تھا، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اس کے کہنے پہ کرتا ہے، اس کے کہنے پہ کرتا ہے، پھر ماننے میں کیا رکاوٹ؟ حضور تحفہ ہے، سنبھالیے گا، بات اچھی کہیں دشمن سے بھی مل جائے۔ میں شکریہ، امید ہے یہ جملہ سن بیٹھے ہوگے جو میں نے ابھی کہا، بات کہیں اچھی دشمن سے بھی مل جائے سنبھالا کرو، کوئی نہ کوئی راز ہے۔ الغدیر والا کہتا ہے یہ ذہن کے بیمار ولایت علی پہ گفتگو کرتے 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 کہتے ہیں جب اس کے کہنے پہ محمد نے کہا تو پھر ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں سے ایک بندہ کہتا ہے تجھے ولایت سمجھ نہیں آئی، تو جو ولایت سمجھتا ہے پتہ نہیں وہ کون سی ہے۔ میں تجھے بتاؤں، محمد چاہتے تھے چھری علی کو دے کے گردن علی کی آگے رکھ کے کہو علی مار یا زندہ رکھ۔ گہری بات ہی باجرہ گڑی، مہربانی، بڑے عرصے سے ملک صاحبان کہہ رہے ہیں شاہ جی باجرہ گڑی آؤ، باجرہ گڑی آؤ، بڑے طلبگار ہیں۔ آج دیکھتے عرفان کے موتی کتنے آپ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہو۔ چھری علی کے ہاتھ میں دے کے علی پہ چھوڑ، زندہ رکھے۔ حضور ولایت کا مطلب یہ ہے ان کی رضا پہ راضی رہے، روتا دھوتا نہ پھر میرے پاس یہ نہیں اس کے پاس یہ ہے۔ میں آپ یورپ انگلینڈ جگہ جگہ پہ سیالکوٹ کے بڑے محبان آل محمد کو دیکھا ہوں، آج ایک پیغام دینے لگا ہوں، وہاں بھی بیٹھے سن رہے ہوں گے۔ ہم سائے کی 6 کنال کی کوٹھی دیکھ کے یورپ مت جایا کرو، پہلے سن لینا بات، اچھی لگے تو بسم اللہ۔ ہم سائے کی 4 کنال کی کوٹھی دیکھ کے اس نیت سے یورپ مت جایا کرو کہ جا رہا ہوں میں بھی اس کو 10 کنال کی بنا کے دکھاؤں گا، نہ جا جہاں امام تجھے بھیجے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ضرور جا کما مگر مہدی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، میں دیکھ آیا ہوں، بہت شکریہ حضور، میں مل آیا ہوں موالیہ نے حیدر قرار سے، محبان آل محمد سے مل آیا ہوں، اور یہی اکثر سے سنا ہے شاہ جی وہ کوئی ایک گھر جتنے پیسے اکٹھے کر لوں میں پھر واپس چلا جاؤں گا۔ نہیں تو واپس کیوں آتے؟ خیر سے ادھر ہی رہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو جہاں بھی ہوگا مہدی آ گیا تو کعبے پہنچ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر نیت بدل، کسی کو نیچے، ہاں گھر بنا 4 کنال کا مگر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، باہر تختی لکھوا عطیہ مقام امام زمانہ، میرا نہیں۔
میں یہاں صرف مولا کے انتظار میں بیٹھا ہوں اور مولا کے انتظار کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے تبرک پکا کے بیٹھا ہوں. آؤ کھاؤ اور کھا کے کہو خدا جس کا صدقہ کھلا رہا ہے کھا کے حق ادا کرنے کے بھی میرے نوجوان نسل کے بچوں کی بڑی خواہش ہے. وہ چارم ہوتا ہے نا، جائیں گے وہاں پاؤنڈز ملیں گے، وہاں یورو ملیں گے، وہاں ڈالرز ملیں گے. ضرور کماؤ، نیت میں فرق ہو. اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اونچا دکھانے کے لیے نہیں، سرکار کی خاطر. چلو جس کو سمجھ آ گئی تو بسم اللہ. جو ناراض بیٹھا ہے میں قرآن کی طرف لے چلتا ہوں. سورہ حشر، بڑی خوبصورت آیت. اللہ کہتے ہیں میرا محمد جو دے وہ لے لے. گھبرا تو نہیں رہے کہ سید کس قسم کی گفتگو شروع کر کے کھڑے ہیں. حضور یہ وقت کی ضرورت. میرا محمد، مہربانی، میرا محمد جو دے، جو کلمہ گو مجھ سمیت ہم سب کو قرآن کا ایک بہت بڑا فرمان اپنے لوح دل پہ ہر وقت لکھ کے رکھنا چاہیے. یہ محمد جو دے، فیصلہ ہو گیا، دیتا محمد ہے، وہ جس دور کا بھی ہو. شاباش، مہربانی. دیتا محمد ہے، وہ جس دور کا بھی ہو. یہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اولنا اوسطنا آخرنا وکلنا کہہ کے بات ہی کمال پہ کھڑی کر دی. محمد جو دے وہ لے لو، محمد جو دے. نوجوان دوستو، یہ جو کے پیچھے ایک راز ہے. ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. شریعت میں ماں باپ کا خدا نے بڑا مقام رکھا ہے. لازم ہے اولاد پہ باپ جو کھلائے. 10 دن ہو گئے باپ دال کھلا رہے. یہ حق حاصل نہیں اولاد کو کہ باپ کو کہے دال کیوں، روز دال کیوں، روز دال کیوں. نہیں، جو دے. باپ نے کچے مکان میں رکھا ہے، اولاد پہ یہ لازم ہے وہ جو باپ جہاں رکھ کے بیٹھا ہے. جی، یہ نہیں بابا ہم سایہ کا گھر اتنا بڑا، ہم کچے مکان میں رہتے ہیں. میرا دوست، میرا بھائی، میرا بچہ، کوشش کر اس جو کو سمجھ. کسی کی کوئی چیز دیکھ کے متاثر مت ہوا کر. جو لے لے پھر سینہ جوڑا کر کے کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا. مہربانی حضور. مہربانی. محمد جو دے. مہربانی ملک صاحب، بہت شکریہ. محمد جو دے وہ لے لو، وہ لے لو. جاگ گئے ہو تو میں یہاں ایک تحفہ اور دیتا جاؤں، سنبھال لو گے؟ بیٹا بیٹھ جانا میرے بچے، بڑی قیمتی بات ہے. یہ لفظ جو میں بڑے راز ہے. ملک صاحب کی محبت ہے، دل چاہ رہے عرفان کے موتی 2-4 آپ کی جوڑیوں میں ڈال جاؤں. جس امتی نے محمد سے لیے ہوئے جو پر یقین اور اطمینان رکھ کے زندگی گزار دی، منبر کی عظمت کی قسم، محشر کے دن بندہ اللہ کو جواب نہیں دے گا، جو والا خود جواب دے گا. پھر مہربانی 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 مہربانی. نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں بڑا مختصر سا واقعہ آپ کے جوڑیوں میں ڈال دوں جو گھبرائے بیٹھے تاکہ ان تک بات پہنچ جائے. 5 ولایت کا دور. حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ایسی حجت عطا کی جو ایک وقت میں ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہوتی ہے. نہیں، جو گھبرائے بیٹھے ہو پھر خدا کو کہو جس کو مہلت دی تھی وہ ہر جگہ کیوں ہے؟ جس کو مہلت ملے وہ ہر جگہ ہے، جس کے صدقے مہلت وہ ہر جگہ نہیں. بہت شکریہ حضور. وہ ہر جگہ، حجت ہر جگہ، یہاں بھی وہاں بھی. اچھا اگر ہر جگہ نہیں تو ایک بات بتاؤ، یہ نماز کے بعد زیارت میں ساروں کو یوں سلام کرتے کرتے جھک کیوں؟ سیالکوٹ والو مہربانی یار. ارے بھائی ساروں کو اپنے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے غریب الغربا سارے معصوموں کو سلام کیا. جھک کیوں جاتے ہو؟ خدا تمہیں مقام امام زمان آشکار کرا کے بتانا چاہ رہا ہے. ایک وقت میں 14 بھی ہوں لیکن امام زمانہ ایک ہوتا ہے. مہربانی مہربانی. دوسرا، جب ہم جھکتے ہیں، جھکتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن. شریک القرآن. شریک کون ہوتا ہے؟ برادر محترم نے بھی اپنا تعارف کرایا. فرما رہے تھے
کہ ادھر کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. برادر محترم آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا, آپ نے کہا باجرہ گڑی والے مومنو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, مسئلہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے, پیسے نہیں ہے یہ. انہوں نے کیا کیا, خدا کی بارگاہ میں عرضی شروع کر دی, پروردگار عالم مہربانی کر, یہ تو شریک نہیں ہو رہے, کوئی ملک بھیج, کوئی کروبی بھیج, کوئی قدسی بھیج. آواز ایک خالق کی, میرا بندہ تو میرے سے طلب تو کر رہے لیکن ضروری ہے اپنے جیسا ڈھونڈ. شریک القرآن وقت نہیں ملک صاحب, میں بہت شکریہ, وہی بہت شکریہ, وہی بہت شکریہ, وہی پہنچانے کا شکریہ. شریک القرآن, پہلے اکیلا بیٹھ کے فیصلہ کرنا, قرآن امام کے شریک کہیں گا امام, فیصلہ کرنا اکیلے بیٹھ کے. جب فیصلہ کر لو پھر ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے سوچنا ضرور, جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا. یا رسول اللہم صلی علی محمد. گھبرا تو نہیں رہے؟ بہت شکریہ حضور, مولا خوش رکھے. میں نے صرف پیٹرول حلال کرنا ہے جو میں لگا کے آیا ہوں. میں بھی انسان ہوں, 19 سال ہو گئے مجھے اس قوم کے لیے نکلتے ہوئے. احسان نہیں ہے, حق کے مودت ہے. آنے والا ہے مہدی. شیعو یاد رکھنا, یہ تمہاری شیعہ قطب میں علی کا سنایا ہوا خطبہ جس کا ایک جملہ بتانے لگا ہوں. آنے والا ہے مہدی دوران, اور آن کے اس خطبے میں علی کہتے میرا بیٹا کہے گا دنیا والو میرے گھر کی مودت کا حساب دو. ہوئے ہوئے ہوئے, مہربانی صاحبہ نے اشارت کے لیے میں پیغام دے گا, دنیا والو. اچھا, مودت کا حساب کس نے دینا ہے؟ سلمان نے. کس نے دینا ہے؟ کربلا والوں نے. بندے کہیں گے شاہ جی اگر کربلا والوں نے مبدت کا حساب دینا ہے اور وہ دے سکتے ہیں تو کوئی کربلا والوں کی چھوٹی سی تعریف کر جاتے. منبر پہ باجرہ گڑی اعلان کر کے جا رہا ہوں, کوئی مجھ سے پوچھے کربلا والوں کی چھوٹی سی تعریف کیا ہے, ایک hی جملہ کہوں گا, کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی. کربلا لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے. کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, کہیں سے بھی ہو سکتا ہے ملک صاحب کے سے کوئی بندہ بات کر کے کہے یار یہ سید بلا لیا, چلو اور لالچ نہیں کرتے, جنت کا تو ہونا. کربلا لالچی, جنت کا تو ہونا. بندے بیدار ہیں. ملک صاحب جملہ وصول ہو گیا, زندگیوں کے رخ مڑ جائیں گے. آپ ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, شیعہ بن. بندے کہیں گے شاہ جی یہ کیا ہو گیا, شیعہ بن, ہم شیعہ نہیں. میں پہلے معصوم کا فرمان سنا دوں پھر اگلی بات کرتا ہوں. معصوم کے سامنے ایک بندے کو لایا گیا, سرکار یہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں, تصدیق فرمائی یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے. سرکار یہ محب ہے تو پھر شیعہ کوئی اور؟ فرماتے ہاں. سرکار کریمی فرمائے محب اور شیعہ میں فرق تو بتائے. فرمایا سن, جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہہ رہا ہے. بہت شکریہ, مہربانی مہربانی بیٹا, مہربانی دوست, مہربانی بابا جی, بہت شکریہ. جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں. چلو آؤ اعلان کر کے جا رہا ہوں, محب اور شیعہ میں 3 فرق. ویسے تو بہت فرق ہے. محب علم عباس اٹھاتا ہے, شیعہ بھی علم عباس اٹھاتا ہے, دونوں میں فرق ہے. محب علم اٹھا کے ہاتھ ادھر لگاتا ہے جہاں مولا کو پسند نہیں, شیعہ علم عباس اٹھا کے وعدہ کرتا ہے ہاتھ عام تھا اب علم سے نسبت پا کے کمال ہو گیا, اب یہ ہاتھ مہدی کے قدموں کو لگے گا. یہ ہے فرق محب اور شیعہ میں. محب ہاتھ ادھر بھی لگاتا ہے, ادھر بھی لگاتا ہے, ادھر بھی لگاتا ہے. شیعہ کہتا نہیں مجھ جیسے کو ان جیسوں نے اس قابل بنا دیا. محب فرق ہے ملک صاحب, ایک اور بڑا قیمتی سا, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک محب اور ایک شیعہ, بڑا قیمتی فرق ہے. محب عزاداریاں یہ جتنے ہیں سلسلے ان کو سمجھتا ہے یہ روٹین کے حصے ہیں. وہاں مجلس ہوگی, آج ملک صاحب کے گھر مجلس ہے, 9 سفر ادھر مجلس ہوگی, 10 سفر ادھر ہوگی, 11 ادھر ہوگی, پھر 2026 کا محرم آئے گا, پھر 2027 کا محرم. دکھ مجھے بڑا ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں نا لوگوں نے 2026 اور 27 کے محرم بھی بک کر لیے.
تمہارے مکتب کی ایک بہترین دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. بڑی اہم دعا ہے. وہ لاہور والوں نے تمہارے لیے چھپوا کے بھیجی بھی ہے, بعد میں لے لیجئے گا. اس دعا عہد کا جملہ ہے انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. معصوم فرماتے ہیں ہمارا دوست ہی وہ ہے جو ہمارے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے, دشمن ہے جب عاشق تڑپ رہا ہے, سردار آئے, بندے کہہ رہے ہیں اگلا محرم. ہائے 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 ہائے. نہیں غور فرمایا گیا نا, غور نہیں فرمایا گیا. تھوڑا سا غور فرما لیتے معیار بدل جاتا. حضور شیعہ نسبت کو سمجھتا ہے, محب روٹین میں لیتا ہے. ہو گئی مجلس, فضائل میں نعرے مارے, مصائب میں گریہ کے بعد تبرک ہے, یا علی مدد اب کل کی مجلس نہیں. شیعہ مقصدیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا میں باجرہ گڑی آیا, میں نے ایک بڑے مولا کے عاشق سے ملاقات کی. ویسے خیر سے سارے ہو, اللہ کرے ویسے بن جو جیسے مولا چاہتے ہیں. ویسے عاشق بھکاری نہیں ہوتا. مہربانی بھائی, مہربانی بھائی, آپ کی کیا بات ہے. ویسے عاشق منگتا نہیں ہے, عاشق قربانیاں دینے والا ہے. حضور یہ بڑا گہرا جملہ تھا جو پہنچ گئے میرا سلام ہے. عاشق قربانیاں دیتا ہے, سوال نہیں کرتا. عاشق شکریہ ادا کرتا ہے, شکوہ نہیں کرتا. عاشق کا اپنا معیار ہے. یقین جانیے عشق بندے کو اتنا کمال پہ لے جاتا ہے. تیرے شہر سیال کوٹ کا ڈاکٹر اقبال جس کا پوری دنیا میں نام ہے, عاشق کے لیے کہہ گیا, علی والے کے لیے کہہ گیا, خدا بندے سے خود پوچھے. مہربانی مہربانی, ورنہ ساری زندگی ہے نا مجھے یہ مل جائے, مجھے میں مل جائے, مجھے. عاشق کے لیے ہے, حق والے پہ ڈٹے رہنے کے لیے, خدا بندے سے. اچھا تھوڑا سا ایک جملہ سنتے جو, میں پھر واپس چلتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. لو جی, جو شیعہ ہے نا وہ ذرا ہر چیز کو گہرائی میں دیکھتا ہے, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. وہ کسی کی چیز دیکھ کے جلتا نہیں ہے, کیونکہ شیعہ کم ظرف تھوڑا ہے. ہائے ہائے آئے ہائے, شیعہ کا ظرف بڑا. میں نے شیعہ کی جو تعریف پڑھی ہے اس کے نتیجہ یہ ہے, شیعہ کسی کی کوئی چیز دیکھ کے دعا دیتا ہے, اللہ اسے اور دے. میں نے یہ تعریف جب پڑھی, میں انتظار میں تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ملے جس کو میں سلام پیش کروں. ہو گئی ملاقات ایک شخصیت سے, وہ ان کے سامنے گفتگو شروع ہو گئی. 4-5 جوان بیٹھے تھے, محفل لگی ہوئی تھی, تو وہ بات کر رہے تھے جی ان کے پاس اتنا ہے, ان کے پاس اتنا ہے, ان کے پاس اتنا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے دعا دو اللہ انہیں اور دے. انہوں نے کہا دعا دیں اللہ انہیں اور دے. انہوں نے کہا ہاں دعا دو, جلتے تو دنیا میں وہی ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا. حضور بہت شکریہ, بہت شکریہ. بات رہنا جائے, بات بڑی قیمتی ہے, سنبھالنا. اللہ کرے یہ آج کی تقریر کا پہلا نچوڑ آپ کی جھولیوں پہ اتنا سمٹ جائے کہ پھر آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے. شیعہ علم اٹھاتا نہیں, غور شروع کرتا ہے. شیعہ کہتا ہے یہ علم عام نہیں, وفادار کی نشانی. چلو میں یہ بات چھوڑ دیتا ہوں. میں ملک صاحب کے پاس آیا, فرض کرو سیدھا ممبر پہ نہ لے آئے, مجھے گھر لے گئے اور گھر کی چھت پہ لے گئے. کہنے لگے سید آئے میں آپ کو ایک زیارت کراؤں. میں نے کہا بسم اللہ. ملک صاحب لے چلیے. چھت پہ لے گئے, بڑا پیارا علم, بہت خوبصورت علم. مجھے کہنے لگے کتنا پیارا علم ہے. میں نے کہا ملک صاحب باقی خوبصورت ہے, یہ اوپر لگایا, زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے سید وفادار کی نشانی اونچی اچھی لگتی ہے. یعنی بات اب بڑی قیمتی ہے جو تمہاری جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں. باجرہ گڑی والوں سے ماننا بہت قیمتی بات ہے, زندگی میں کام آئے گی. میں نے ملک صاحب سے پوچھا, ملک صاحب واقعی علم بڑا خوبصورت ہے, یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے سید یہ وہ علم نہیں, اس علم کو غازی سے نسبت ہے, یہ وہ علم نہیں نسبت ہے. میں نے کہا ملک صاحب میں بھرے مجمع میں آپ سے سوال کروں گا. کہنے لگے سید باپ ہو ہمارے, ضرور سوال کیجئے گا. میں نے کیا سوال, ملک صاحب اگر اس کو نسبت ہے یہ لیا کہاں سے؟ کہنے لگے بخاری صاحب یہ باجرہ گڑی, یہ باہر پائپ کی دکان تھی, وہاں سے پائپ لیا, گھر لے آیا, بچوں کو کہا بیٹا وضو کر کے اس سے پانی اوپر ڈال کے پانی سے گزارو. پھر کپڑا لے آیا, یہ باجرہ گڑی, تھان کی دکان سے تھان سے کپڑا لیا, وہ گھر لے آیا, بیٹی کو کہا وضو کر کے بیٹا اسے علم سی. میں نے کہا ملک صاحب پھر آج کی سارا دن کی مجلس کا نچوڑ
اور انشاءاللہ زندگیوں کے رخ بدلے گا۔ کوشش کرو، جاگوشیو، جاگو جاگو۔ اگر باجرہ گڑی کا پائپ اور باجرہ گڑی کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، پھر باجرہ گڑی کا مومن کب بلند ہوگا؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ حیدری جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بور تو نہیں ہو گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ سیالکوٹ والوں سنبھالتے جو، یہ تمہاری امانتیں ہیں، اس لیے غور و فکر کیا کرو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو۔ تم بڑے کمال ہو، سنبھالو، یہ تمہارے پاس جو خزانہ آتا ہے سنبھالو، ضائع نہ کیا کرو۔ بندے کہیں گے شاہ جی کون سا خزانہ؟ ہم تو خزانہ پیسوں کو سمجھتے ہیں۔ اچھا اگر پیسوں کو سمجھتے ہو، بینکوں میں چھپا چھپا کے رکھتے ہو، بیوی کو بھی نہیں، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، چھپا چھپا کے رکھتے ہو، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، ہمسایوں کو بھی نہیں بتاتے میرے پاس بینک میں کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کہیں چھپا ہوا کتنا پیسہ ہے، کتنا چھپاتے ہو؟ یہ وہ خزانہ ہے جو چھوڑ دو گے، یہ خزانہ نہیں، خزانہ ہے اس گھر سے ملنے والی سوغات جسے کہتے ہیں عشق۔ اس خزانے کو سنبھال۔ خدا کی قسم، ملک شاہ مرتضیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ کریم کربلا کی قسم، اگر شیعوں کی آنکھیں صرف علم عباس دیکھیں، صرف جھولا دیکھیں، صرف قرآن دیکھیں، صرف کعبہ دیکھیں، صرف کربلا دیکھیں، یا صرف مومنوں کو زیارت کرے اور کوشش کرے وہ آنکھیں کسی نہ محرم کو نہ دیکھیں، کسی غیر عورت کو نہ دیکھیں، کسی کو گندی نگاہ سے نہ دیکھیں، خدا کی قسم سیالکوٹ کے کسی بھی ہسپتال میں وہ آنکھیں جا کے صرف یا علی کا نعرہ مار کے، اللہم کل ولی کل پڑھ کے، بندے پہ نگاہ کر کے بھوکے بندہ نہ اٹھ بیٹھے، تیرے شیعہ ہونے کا فائدہ ہی نہیں۔ یہاں میں دیکھتا پھر رہا ہوں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہیں دعا تو کر، دعا تو کر۔ وہ اپنا مقام سمجھ، سنبھال خزانہ، کوشش کر، آنکھیں پاک رکھ، جن کی امانت ہے۔ چلو اب تھوڑا سا میں ایک جملہ سخت کہنے لگا ہوں، کہنا چاہیے؟ اچھا، آپ کا شکریہ، آپ کا بزرگوں تائید فرمانے کا شکریہ۔ سخت جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن میں 9 آیات ہیں، کاش 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 جب انسان دنیا سے جائے گا، کاش ایک وقت اور مل جاتا۔ سخت جملہ حضور یہ ہے، شیعہ وہ نہیں جو دنیا سے جانے کے بعد کاش کہے، ہائے ہائے، شیعہ ایک بات پہ کاش کہتا ہے۔ مہربانی حضور بھائی، بہت شکریہ، مہربانی آپ کے قبول فرمانے کا شکریہ۔ شیعہ ایک بات پہ کاش کہتا ہے، وہ ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا نظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا، اگر میں کربلا میں ہوتا میں بھی اپنے آپ کو اپنے امام پہ قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا۔ اس کے علاوہ شیعہ کاش نہیں کہتے، کیوں کہیں قبر میں جا کے ایک دفعہ پھر موقع ملے؟ موقع ہے نہیں، موقع ہے نہیں۔ بار بار آپ کو دعوت دی جاتی ہے فلاں کے ہاں مجلس ہے، کوشش کیا کر، سوچا کر مجھ جیسے کو ان جیسوں نے کیسے بلا لیا، وہاں بٹھا دیا جہاں 14 بیٹھے تھے۔ اتنی مہربانی ان کی، اتنی کریمی۔ پھر سوچا کر کوئی وجہ تو ہوگی انہوں نے بلایا۔ کہاں یہ چاہتے تھے ممبر کے سامنے بیٹھ کے سن ہر کیسا تھا۔ تقریر کا دوسرا جوڑ میں آپ کی جھوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں، نہیں چلو کچھ بھائیوں نے غور فرمایا، کچھ نے نہیں فرمایا۔ میں اس برادر محترم سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ یہ فرمائیں گے سید میں کاروبار۔ میں اسے پوچھتا ہوں بابا کیوں کاروبار کرتے ہو؟ کہیں گے سید کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا، گھر چلاؤں گا تو منافع میں سے مجلس کراؤں گا۔ یہ جو گاہ ہے نا، گاہ یہ ہے مستقبل، کراؤں گا۔
یہ نوجوان آپ کیا کرتے ہو؟ کہ لگے سید نوکری کیوں کرتے ہو؟ نوکری کروں گا تنخواہ لوں گا، مہربانی اٹھوں گا جاؤں گا کھاؤں گا پیوں گا پہنوں گا، ہر چیز میں مستقبل دیکھنا۔ میری طرف حضور بائیں طرف والے باتیں نہ کرنا یار، ہر چیز میں مستقبل۔ رات کو سو رہا ہوں، صبح اٹھوں گا، کل کام پہ جاؤں گا، پرسوں وہاں جاؤں گا، ترسوں وہاں جاؤں گا، کروں گا، اٹھوں گا، بیٹھوں گا، جاؤں گا۔ کوئی اپنے ذہن کے اندر جھانک کے دیکھے اور اس سے پوچھے مولا نے مجھ جیسے کو بلایا کیوں؟ جواب ملے گا سرکار چاہتے ہیں تجھے سنایا جائے ہور کیسا تھا، تاکہ اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھ، وہ ہور تھا میں بنوں گا۔ مجلس کا مہربانی 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 مہربانی۔ وہ ہور تھا میں بنوں گا، وہ حبیب تھا میں بنوں گا، وہ جون تھا۔ یہ میں نے بس سیدھا جنت جانا ہے، جنت جانا ہے؟ نہیں، تیری منزل اس سے بلند ہے، کیونکہ شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ جنت۔ تو نے تیرا مقام بلند ہے، وہ ہے قرب امام زمانہ۔ کربلا والوں نے بھی تو یہی مانگا، تھک گئے ہو؟ میں باہر نہیں بننا، بس میں جب آپ کی تھکاوٹ دیکھوں گا ممبر چھوڑ دوں گا، نہیں تو سنبھالتے جاؤ، یہ زندگی میں کم آئیں گے، بڑے قیمتی موتی ہیں۔ ایک درود کا تحفہ والے محمد کی بارگاہ۔ برادر آپ نے مجھے کہا بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں بہنیں بھی بیٹھ کے سن رہی ہیں، میں اپنی بچیوں کو ایک چھوٹا سا میسج دیتا ہوں اور بس تقریر تمام کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، اگر آپ کا دل بنا تو سناؤں گا، نہیں تو یا علی مدد اتنا ہی کافی سمجھنا۔ میری بچیاں آپ نے عہد کر کے اٹھنا ہے، ہم فضا سننے آئے تھے وہ کیسی تھی، ہم بھی فضائیں بنیں گی۔ بیٹا کوئی کہے گا کہ فضا تو ایک ہی تھی، ان کو کہنا اس میں کوئی شک نہیں، فضا ایک ہی تھی، ہم فضا کی خوشبو تو بن سکتے ہیں۔ اگر ہم فضا بننے کے قابل نہ ہوتے تو مہدی دورہ مجلس میں بلاتا کیوں؟ سرکار ہمیں بلاتے کیوں؟ ہم جیسوں کو یہاں بٹھاتے کیوں؟ میری بچیاں 4-5 کام کرنے ہیں، تم نے تمہارے کانوں تک آواز جاری ہے، سید ہو تمہارا باپ ہو، بیٹا پہلے صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو، شوہر کو، بھائیوں کو، جہاں بھی رہتی ہو، ان کو سب کو کعبے کی طرف رک کر کے امام کو سلام کرانا ہے۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان، سلام کرانا۔ بیٹا اس لیے یہ پوچھیں گے ماما باجی سلام کا فائدہ کیا ہے، ان کو بتانا شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو سرکار کو سلام کر، مہربانی سرکار تجھے کہیں میرا بھی تجھ پہ سلام۔ میری بیٹی پھر کوشش کرنا، یہ صبح ان کو جلدی ہوگی، اسکول کی، کالج کی، کام کی، کاروبار کی، نوکری کی، کوشش کرنا ان کو کہنا کہ دیکھو کہیں بھی جا رہے ہو خیر سے جاؤ، بادشاہ نے اچانک آنا ہے، اگر آ گئے تو کعبے ملیں گے، کم از کم ان کے اندر حسرت تو پیدا کرواؤ۔ اور میری بچی، میری بہن، میری بیٹی کوشش کر، وضو کر کے ان کو تبرک کھلا، وضو کر، آٹا گون، ناز علیگن نظر اللہ جائب تجدو ان لکا فی النوائب، سبزی کاٹ، پیاز کاٹ، یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم، دوئی چلا، روٹی توے پہ ڈال، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن لشکر رود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا؟ باتیں مشکل تو نہیں ہے، یقین کرو ہم کھو گئے ہیں، ہمیں واپس اپنی حقیقت پہ آنا ہوگا۔ ٹھیک کر رہے ہیں، خیر سے عزاداریاں سلسلے اچھے کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کوئی کیفیت وہ کرنٹ نہیں ہے۔ ہماری کیفیت یہ، ہم یہاں سے علی علی کرنے کے بعد باہر جا کے غیبت کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، اور نہ درود پڑھنے والی زبان برود نہ بولے۔ بھائی زبان اب عام ہے ہی نہیں، درود اللہم صلی علی محمد درود پڑھتی ہے، درود والی زبان کیوں کسی کی غیبت کرے؟ کیونکہ اچھا نہیں، بندے کہیں گے شاہ جی اور ہمارے پاس ٹاپک نہیں، میں تجھے ٹاپک بھی دے جاؤں۔ چھٹے لال ولایت کے فرمان میں رات کا ٹائم ہے، سرکار تشریف فرمائے، بندے نے عرض کی فرزند رسول
आसमान पे सितारे तो देखिए कितने खूबसूरत चमक रहे हैं। सरकार ने बगैर देखे फरमाया, तूने सारी जिंदगी आसमान के सितारे देखे, कभी जमीन के नहीं? सरकार जमीन पे सितारे, फरमाया हाँ चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? फरमाया वो जब बैठे, वो जहां बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे गुफ्तगू ही नहीं करते। जब बैठे, जहां बैठे, जितने बैठे, मैं गुफ्तगू का थोड़ा सा टच देता जाऊं, मिला कर सुबह सुबह मोमिन को मोमिन से मिले। ये दुआएं ना दिया कर, अल्लाह तुझे ये दे दे, अल्लाह तुझे ये दे दे, अल्लाह तुझे ये दे दे, ये वैसे ही मिल जाएगा। घबराना, दुनिया भूसा है। हाँ, इस दौर में हुक्म है मोमिन से गले मिले, दुआ दे, अल्लाह तेरा मेरा शुमार महदी के लश्कर में करे। कोई तो बैठा होगा जो इस जुमले पे मेहरबानी हजूर, सुबह सुबह तेरा मेरा शुमार कातिलान हुसैन से बदला लेने वालों में करे। खुदा तुझे मुझे वो दौर दिखाए। अच्छा, गुफ्तगू शुरू हो गई। अब बंदे ने परेशानियां बतानी शुरू कर दी, एक मोमिन ने दूसरे मोमिन को। तो पहला मोमिन कहने लगा, यार बात सुन, बंदा मोमिन भी कहलवाए और आजमाइश भी ना हो। थक गए हो यार, थक गए बाजरा गढ़ी वालों, सियालकोट वालों, कब मोमिन भी कहलवाए और आजमाइश भी ना होने का क्या मतलब? उन्होंने कहा ये शर्त रख दी गई है, आजमाइश लाजिम है अगर तू शिया है, क्योंकि तुझे छाना जाएगा, परखा जाएगा, गुजारा जाएगा, क्योंकि तू विलायती है। नहीं, मैंने वाकया पढ़ना था, यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करने लगा हूं। हजूर, बड़ी कीमती बात मैं आपकी झोलियों में डालने लगा हूं। मेरे बिरादर मोहतरम तशरीफ फरमाए, मैं इनकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इनको कहीं से इमाम का सदका मेहनत के बाद सोने की डली मिली। इन्होंने क्या किया, वो सोने की डली ली और घर ले जाके अपने पर्दादारों को कहा, ये सोने की डली है, ये इस्तेमाल करो। इनके पर्दादार मेरी बेटियां, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनों वाले हैं। चलो मैं ये नाराज नहीं होती इसलिए कहते, वरना मैं अपने कह देता हूं। नाराज तो नहीं हो गए? उन्होंने कहा ये तो फायदा नहीं। कहा क्या करूं? कहा सनियार के पास ले जा। कहा क्या करूं? कहा 2 कंगन, 1 हार, 2 कांटे, 2 अंगूठियां। उन्होंने कहा नहीं ये पहन। कहने लगी नहीं, पहले सनियार। ये चले गए सनियार के पास। सनियार साहब विलायत है अगर समझ आ जाए तो। सनियार साहब ये एक सोने की डली है, इस तरह चीजें बनानी है। उन्होंने कहा जी मोहतरम कोई 15 दिन बाद आना, बनी हुई होंगी। इन्होंने कहा नहीं, मैंने आज ही बनवानी है और मैंने देखना है बनाते कैसे हो। उन्होंने कहा मैंने आर्डर देने हैं लोगों के, फीस कई गुना ज्यादा लूंगा। इन्होंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे दिखा ये बनते कैसे हैं। उसने क्या किया, पहले डली को किसी बर्तन में डाल के आग के नीचे रखा, उसको मिली तपिश, पिघलने लगी। जो ही पिघली सांचे में डाला, गले के हार का सांचा, अंगूठियों का सांचा, कड़े का सांचा सांचे में डाला। सांचे में डालने के बाद हल्का सा ठंडा करके हथौड़ा लिया, उसको मारने लगा। फिर आग में ले गया, फिर मार, फिर आग, फिर मार। 8 घंटे बैठे रहे। उस डली ने बड़ी मार खाई, फिर किसी के गले का हार बना। हाय हाय हाय, अल्लाह करे दुनिया में मिसाल से कुछ शायद बात समझ आ जाए। आजमाइश लाजिम है, कोशिश किया करो। ये ना कहा करो आजमाइश खत्म हो, कहा करो अगर तू इससे राजी है बस हिम्मत दे। हाय हाय हाय, मैं यार शिया बता के जा रहा हूं बजरगढ़ी, अगर तेरी जात इससे राजी है बस हिम्मत दे, इस्तकामत दे, टूट ना जाऊं, बिखर ना जाऊं, इतनी मेहरबानी कर। घबरा तो नहीं गए? बहुत शुक्रिया। यही मेरी गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया। अपने मामलात मौला पे छोड़ो, राजी होना सीखो, फिर खैर अपनी झोलियों में देखो। विलायत इतना बड़ा तोहफा है बाजरगढ़ी वालों, इतना बड़ा तोहफा। मासूम से पूछा गया मौला जो विलायत कबूल कर ले उसका मयार? फरमाया जैसे जमीन पे चलता है वैसे पानी पे भी चलता है, हवाओं में भी उड़ता है, लेकिन ये शुरू होता है यकीन से और शुक्र से। हर खुदा की मेहनत कर, इसका ये मतलब नहीं मेहनत छोड़ दे और जंगल में जाके बैठ जा। मेहनत कर, रजा पे राजी रहे।
जिसको चलो मलिक साहब मैं एक 2 मिनट आपसे, और आपने तो मुझे खुला टाइम दिया, सिर्फ 2 मिनट में और आपसे मांगने लगा हूं। बड़े कीमती एक छोटा सा वाक्य जो काफी देर से मेरे ज़हन में क्लिक कर रखे, इनको सुना जा। 5वें लाल विलायत का दौर जहां से बात शुरू हुई थी, सरकार तशरीफ फरमा, एक मुहिब आया सरकार की खिदमत में, फर्जंदे रसूल हालात बड़े टाइट हैं, औखा बड़ा हूं, खाने के लिए मामलात ऐसे हैं कि किसी वक्त भूखा भी सोता हूं, कुछ अता कीजिए। फरमाया तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, कायनात को खाली ना लौटाने वाले। अभी परेशान बैठा, इतनी देर में एक शिया आया, नाम तारीख ने कुमैत असदी लिखा, मेरा सलाम। आधा मिनट में पढ़ गया, 1.5 मिनट मेरा और है, बड़ा कीमती वाक़या है, बस इसका निचोड़ 1 मिनट में अर्ज करूंगा। आया, मेरा सलाम फर्जंद रसूल पर, अलैका सलाम, कैसे आए हो? सरकार मैंने वो आपकी शान में एक नज़म कसीदा लिखा है, इजाजत है सुनाऊं? नहीं मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि वक्त नहीं। सरकार फरमाती है सुना। इसने नज़म कसीदा मुकम्मल किया। मौला ने दाईं तरफ खड़े हुए नौकर को कहा, अंदर से 10,000 अशरफियों की थैली ले आ। जो ही वो लेके आया, इसकी कैफियत ये है, शिया की 2 जानू बैठे और सरकार के सामने यूं बैठे। उसने कहा ये अशरफियां ले लो। इसने अशरफियों को नहीं देखा, इसने उसे देखा जिसका देखना इबादत था। हाय, अली का चेहरा देखना इबादत, अली के बेटे का चेहरा देखना भी बहुत शुक्र। इसने उन्हें देखा जिनका देखना इबादत था। एक अर्ज करता है, सरकार एक और सुनाओ, जरा आराम से तहम्मुल से सुनना। हर बंदे ऐसे नहीं होते जैसे आजकल हम मिंबर पे कोई चीज सुनाए तो फिर जब आप पैसे देने लगो तो हमारा दिल करता है और सुनाए। नहीं, आशिक भी होते हैं। और सुनो, सरकार ने फरमाया सुना। बाबा जी मेरी तरफ देखना, सुना। इसने फिर सुनाया। सरकार ने फिर अमर फरमाया, 10,000 अशरफियों की थैली और ले आओ। 20,000 अशरफियों की थैली इसके जानों के साथ रखी। सरकार एक और सुनाओ। फरमाते सुना। अब तो मेरा दिल चाह रहा है इसका एक जुमला सुना जाओ। कहते हैं, हामद है उस खालिक की जिसने मुझ जैसे को इन जैसों की तारीफ के काबिल बनाया। हाय हाय हाय। भाई मैंने कहा चलो कोई एक शेर का तर्जुमा तो सुना जाऊं ना। कहता है, हामद है उस खालिक की जिसने मुझ जैसे को उन जैसों की तारीफ के काबिल बनाया, जिनके नाम के सहारे आसमान भी कायम। अल्लाह अकबर। शेर कमाल है। छोड़ दी सारी बात। सरकार इजाजत है, बादशाह ने 10,000 की और भी मंगवाई। बादशाह इजाजत है। फरमाते हैं, मैं सोच रहा था शेर बंद कर दूं, लेकिन शेर कह रहे पढ़ के जाना। बादशाह फरमाते हैं, इजाजत तो है, लेकिन तू जानते मैं कौन हूं? सरकार आप इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप इस वक्त दस्तार इमामत और विलायत के वारिस हैं। सरकार फरमाते हैं, ये भी जानते जिसको हम देते हैं वापस नहीं लेते। अर्ज करते, जी मौला मैं इतना जानता हूं। फरमाया, जब हमने तुझे 30,000 अशरफियां दी, थैलियां दी, तूने हाथ क्यों नहीं लगाया? लो जी, जिसके लिए मैंने कहा ना, ये नतीजा है पहला। कहते सरकार एक अर्जी है, ये कलम किसका सदकाता हुआ? मुझे चुप बैठे रहो, कोई बात नहीं। जब मैं लिफाफे लेने नहीं निकलता तो दांत की भी तलब नहीं है, सिर्फ समझते जाओ, संभालते जाओ, जिंदगी में काम आएगा। सरकार ये कलम किसने अता की? सरकार आपने। सरकार ये हिम्मत किसने अता की? सरकार आपने। सरकार ये ताकत किसका सदका मिली? सरकार आप। सरकार ये जो कुछ भी आज मैं हूं उसकी वजह क्या है? सरकार आप। सरकार जब सब कुछ आप है तो सिर्फ इतना बताएं, अगर मैंने आज आपकी सना के बदले थैलियां ले ली, कल को मवद्दत का जवाब क्या दूंगा? मेहरबानी से आलकोट, मेहरबानी से आलकोट। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर। मुश्किल बात थी, गौर फरमाने का शुक्रिया। अच्छा चलो, मौला दा शुक्रिया जिन्होंने मैनू इस काबिल बढ़ाया। मेरा कोई कमाल नहीं, वरना देखो रोजाना सुबह निकलना, 3-4 शहर की जगह फिर के रात को खाली नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन खा के वापस चले जाना। रात को एहसान फरमाते, पैसे गिनने का मौका ही नहीं देते।
ہائے 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 ہائے۔ میں مودت کا جواب کیا دوں گا؟ میں بہت شکریہ، اجازت سرکار؟ فرماتے ہیں جا، ہم بھی راضی، ہمارا اللہ بھی راضی، ہمارا نانا بھی راضی، ہماری جد بھی راضی۔ وہ جو پیچھے بیٹھا تھا نا، جو پہلے آیا تھا، میرے پاس حالات بڑے تنگ ہیں، حالات بڑے، فرمایا الیہ الیہ، قریب آ۔ اس نے دل میں سوچا، باہر جو بیٹھا تھا اس نے دل ہی دل میں جھانک لیا، کیونکہ بے دل کا دل جو تھا، الیہ قریبا قریبا۔ سرکار نے اپنے پاؤں کی پانچویں امام نے ٹھوکر ماری، باجرگڑی والوں سونے کا اونٹ برآمد ہوا۔ سرکار فرماتے جتنا دل چاہے لے لے۔ اس نے جو ہی سیالکوٹ ہاتھ بڑھایا، سرکار نے صرف ایک ہی جملہ کہا، ہم اجازت دیتے ہیں جتنا دل چاہے لے لے، لیکن یاد رکھنا محشر کے دن اللہ کو جواب خود دینا۔ اگر ہماری رضا پہ چلے گا تو محشر کے دن اللہ کو جواب۔ بہت شکریہ، وہ دعا ہے وہ لے لیجئے گا، کوشش کیجئے گا ترجمے سے پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، چھٹے امام فرماتے قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سرکار سے گفتگو ہوگی، ساری چھوڑ دی، لیکن ایک لمحے کے لیے بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے۔ سرکار فرمائیں گے وہ کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا تایا، میرا نانا، وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے؟ امام فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے۔ فرمائیں گے مجھے پہچان میں تیرا ہوں جو اس لیے یہاں موجود ہوں۔ بہت شکریہ، مہربانی، بس وہ 4 مصرے مکمل کروں اور یہ عالی مدد عرض کر رہا ہوں کہ گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا۔ اب شعر کا لطف لینا، گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے۔ ہم کو، بہت شکریہ، مہربانی نوجوان دوست، ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے، تقدیر تو ہی لکھتا ہے دونوں جہان کی، جیسا نصیب ہور کا تھا ویسا نصیب کر دے۔ مہربانی بھائی، شاعری پسند کرتے ہو؟ اچھا چلو عشق کا ایک اور شعر سن لو۔ عاشق نے قلم اٹھائی، وہ کہتے ہیں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی۔ آپ نے کہا پسند کرتے ہیں اس لیے میں سنا رہا تھا، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ وہ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی۔ سرکار فرمائیں گے یہ لے تیرے لیے اللہ نے تلوار بھیجی۔ سرکار امر لگائیے، بادشاہ معظم امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے آؤ امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ ہائے ہائے، ظالم بے وارث سمجھ کے شہر شہر پھراتے رہے۔ امت سے پوچھیں جو نانے کے مزار پہ رات کو جاتی تھی، اللہ جانے انہوں نے کیسے شہر عبور کیا ہوں گے۔ میرا دل مانتا ہے سرکار یہ ضرور کہیں گے امت سے پوچھیں لولاک کی مالک، کائنات کی مالک، اس امت نے اس کو اتنا مجبور کر دیا، کہتی رہی راستہ دو میں تھک گئی ہوں۔ اللہ پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی۔ میں نے ساری زندگی ادب سے شہزادیوں کے القاب پڑھے ہیں، کیونکہ بابا جی ہماری کوئی عورت دنیا سے چلی جائے نا، سیالکوٹ والوں سارے خیر سے بیٹھے ہو، غیرت مند جملے پہ غور فرمائیے گا، ہماری عورت کو چلی جائے اور مرد کو چلا جائے، ہم اعلان کرواتے ہیں حضرات فلانا 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 چلا گیا، عورت چلی جائے، حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی،
फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। हम इतने गैरतमंद हैं, मरने के बाद भी अपनी औरतों के नाम स्पीकर से बर्दाश्त नहीं करते। अकेले बैठ के सोचना सही, अब्बास की आकाजादियां भी किसी की कुछ लगती है। अल्लाह अकबर। शहजादी वहां पहुंच गई जहां जाने के काबिल न थी। अभी वाजिबुल एहतराम खुतबा पढ़ रहे थे शहजादी का। इस खुतबे से पहले हुआ ये, शाम का एक मसखरा, नाम है जुहैर, ये दरबार आया। इसकी एक आदत थी, जब भी इसको पता चलता ना कोई कैदी आए हैं, ये उनकी मजाक उड़ाने, उनका तमस्खर उड़ाने, फिर तमस्खर उड़ा के इनाम लेने पहुंच जाता था। इसको पता चला को कैदी आया दरबार। इसने बदबख्त यजीद पलीत लईन को सलाम किया और फिर इसने तायराना निगाह डाली। अल्लाह जाने किस हालत में थे सैयद सज्जाद। इसने सैयद सज्जाद का तमस्खर उड़ाया, यानी कोई नक्कल उतारी। नक्कल उतारने की देर थी, बजरगढ़ी वालों पीछे खड़ी थी अली की बेटी शहजादी कौनैन ने। शाम वाली ने पीछे आवाज दे के कहा, अल्लाह तेरा हाथ कता करे, तुझे शर्म नहीं आती? जिसकी तूने नकल उतारी है तू जानता ही नहीं वो है कौन। ये जल्दी जल्दी सैयद सज्जाद के करीब आया। करीब आके कहते हैं, ये आवाज यहाँ की नहीं है, ये आवाज कहाँ की है? सरकार फरमाते हैं, तू क्या समझा? कहते मुझे लगता है ये मदीने की है, यहाँ की नहीं है। सरकार फरमाते, तू मदीना जानता है? जी मैं मदीना जानता हूँ। किसको जानता है? कहते मेरा आका हुसैन रहता है, मेरे आका हुसैन का घर है, मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब सरदार मेरा रहता है। मैं कभी कभी सलाम करने जाया करता था। कहा अगर आका हुसैन को जानता है, इतना प्यार करता है, तो ये उस हुसैन की बहन थी, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ। बाजगढ़ी वालों ये बड़ी जल्दी जल्दी बाहर निकला, जाके इसने हाथ रखा जिससे नकल उतारी थी, तलवार मारी, कटा हुआ हाथ सैयद सज्जाद के सामने ले आया और आके कहते मुझे माफ कर देना सरकार, मुझसे गलती हो गई, सरकार मुझे माफी कर। सरकार फरमाती हैं, नहीं ज़ुहैर, तूने तो कुछ देखा ही नहीं, तूने तो मेरे असगर का तीर नहीं देखा, तूने तो मेरे कासिम के टुकड़े नहीं देखे, तूने मेरे बाप का सर नारे तकबीर से कटता नहीं देखा, तूने तो कुछ देखा ही नहीं। कोई नहीं, खैर है, तुझसे गलती हो गई। सरकार फरमाते किया क्यों ऐसे? कहता असल में सच्ची मां की सच्ची बेटी ने कहा था। शाम वाली ने पीछे आवाज देके कहा, सज्जाद मोजिज़ नुमा का बेटा है, जल्दी कर हाथ जोड़ दे। हाथ तो जोड़ दूं, राज है यकीनन। शहजादी कहती है इसलिए जोड़ दे, अब तक के सफर में पहला बंदा है जिसने मेरी मां